السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ النازعات میں آج ہمارا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اانتم، کیا تم، اشد، زیادہ مشکل ہو، خلقن، پیدا کرنے کے اعتبار سے، ام السماء، یا آسمان، کیا پیدا کرنے کے لحاظ سے تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ بناہا، اس نے اسے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ النازعات ہے، اس کی ابتدا میں اللہ نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا تھا جو لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ کافروں کا ہمیشہ سے یہ اعتراض تھا، رہا ہے، اور ان کا یہ اعتراض اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو بھی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اور دوبارہ اس کو زندگی مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اور اللہ نے تو آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تمہاری تخلیق سے کہیں مشکل ہے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنا، پیدا کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ انتم اشد خلقن، کیا پیدا کرنے کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ بناہا، اس اللہ نے اس آسمان کو پیدا کیا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رفع سمکہا، اس نے بلند کیا، رفع، اس نے بلند کیا، سمکہا، اس کی چھت کو، فسواہا، پھر اسے برابر کیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آسمان کو بلند کیا، پھر بلند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا، یعنی پیدا بھی اللہ نے کیا ہے آسمان کو، اس کو بلند بھی اللہ نے کیا ہے، پھر اس کو برابر، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، آسمانوں کی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آسمانوں، 7 آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، پھر ان کو اوپر اٹھا سکتا ہے، پھر اس کو بڑا برابر پیدا کر سکتا ہے، یہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، جبکہ انسان کو پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے رات کو تاریک کیا، اللہ نے رات کو تاریک کیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کے پاس اختیار یہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے رات کو تاریک کیا ہے اور دن کو اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ جو رات کی تاریکی ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے نیند پوری کرنی ہوتی ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، کوئی سکون اطمینان کرنا ہوتا ہے۔ دن کی روشنی اور اجالے میں ہمیں اس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ رات کو تاریک کرتا ہے، جو اللہ دن کو روشنی کر لیتا ہے،
کیا اس خالق کے لیے مشکل ہے کہ وہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ بھائی جو رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکال سکتا ہے، جو چڑھتے ہوئے سورج کو غروب کر سکتا ہے، جو سورج کو غروب کر کے چاند کو نکال سکتا ہے، پھر چاند کو ختم کر کے جو صبح طلوع آفتاب کر سکتا ہے، بھائی اس اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو بہت بڑا سورج ہے، بہت بڑے آسمان ہے، بہت بڑی زمین ہے، یہ ساری دنیا میں جو روشنی اور اجالا اور جو تاریکی کا مالک ہے، 5 سے 6 فٹ کے آدمی کو مارنا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر بلند کیا، پھر برابر کیا، پھر اس نے رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن سے روشنی کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو بعد ذلك اس کے بعد دحاها اس نے بچھا دیا۔ یعنی اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھا دیا۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے جس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ حامیم جو ہے اور بعض دیگر صورتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ تو یہ ایک بظاہر ایک ایسی صورت ہے کہ دونوں کے درمیان ایک اختلاف آ گیا اور اعتراض بن گیا کہ بھائی بعض جگہوں پہ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو کہا کہ وہ پہلے کیا، بعض جگہوں میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا ہے۔ اب اس اعتراض کے جواب جو مفسرین ہے اس میں دیے ہیں، سب سے پہلے جواب یہ ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلے زمین بنی تھی، نکتا زمین سکھانے، اس کا پانی سارا نکالنے اور اس میں کھاد ڈالنے کا کام بعد میں، وہ زمین کی ابتدا آسمان سے پہلے۔ مفسرین نے دوسری بیان کی ہے سورۃ الحجاج کی جو تفسیر ہے نا، اور حمیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کے 12 سے ملا کے یہ نکلتا ہے اللہ نے پہلے آسمان کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ دھوئیں کی مانت تھا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے پہاڑوں کو بنایا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم آواز بالکل نہیں آ رہی، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ ایک اس کا تیسرا بھی جواب دیا گیا ہے، جواب ترتیب زمانی بیان نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین نے ویسے ایک بات ذکر کی ہے۔ بسا اوقات یہ ہے کہ آدمی کوئی بغیر ترتیب کے بھی بات بسا اوقات ذکر کر دیتا ہے، تو اللہ نے جو یہاں پہ ایک ترتیب بنائی ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے زمین کو اس کے بعد میں بچھایا، تو اللہ یہاں پہ ترتیب مکانی ذکر نہیں کر رہے بلکہ ترتیب وہی ہے کہ زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا، آسمان کو اللہ رب العالمین نے ثم استوى على العرش، اللہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر اللہ نے وہاں پہ جا کے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں بھائی جو خالق ہے آسمانوں کا، جو خالق ہے زمینوں کا، جو ان دونوں چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال ارساها، اور پہاڑ، والجبال اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج نکالا منها اس زمین سے، ماءها اس کے پانی کو، ومرعاها اور اس کے چارے کو، یعنی اللہ رب العالمین نے زمین سے پانی کو نکالا، پھر اسی زمین سے اللہ نے چارے کو نکالا۔ یہ چارہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور یہ چارہ جانوروں کے لیے بھی ہے،
دیگر تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات، جانداروں، جانوروں اور حشرات الارض اور ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو زمین سے نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا، کیونکہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین حرکت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بطور کیل اللہ نے میخیں میخیں بنا کے ان آسمان زمین میں ان پہاڑوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زمین سے نکلنے والے پانی اور زمین سے نکلنے والی انگوری، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چپاؤں کی زندگی کے لیے سامان ہے۔ یعنی اللہ نے جو یہ زمین سے جو چیزیں نکالی ہیں، متاع لکم، یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی اس میں فائدہ موجود ہے۔ یعنی تمہارے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ ہمارے لیے فائدہ ایسا ہے کہ بھئی ہماری جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، ہمارے پھل زمین سے نکلتے ہیں، انگوری زمین دیتی ہے ہمیں، تمام کی تمام چیزیں ہماری کھانے اور پینے کی اکثر چیزیں زمین سے آتی ہیں۔ تو جتنے بھی جانور ہیں ان کا کھانا بھی زمین سے ہے۔ گویا یہ زمین ہمارے لیے اللہ نے اس کو میعاد بنا دیا ہے، گود، اللہ نے اس کو ہمارے لیے میعاد، گود بنا دیا ہے، یہ ہمارے لیے فرماتے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، مزید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا، پس جب، جاءت آ جائے گی، الطامۃ الکبریٰ، الطامہ کہتے ہیں ہر چیز پر چھا جانے والی مصیبت، الکبریٰ بہت بڑی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اچانک کیا ہوگا، جاءت الطامۃ الکبریٰ، ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی اچانک۔ یعنی دنیا کا جو نظام ہے یہ چل رہا ہوگا، ہر بندہ اپنی معمول کی زندگی گزار رہا ہوگا، جیسے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، مرنا بھول چکے ہیں، تو اچانک کیا ہوگا کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہر چیز پر چھا جانے والی ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت آن پہنچے گی، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک جو قیامت ہے وہ قائم ہو جائے گی، یوم، جس دن یتذکر، یاد کرے گا، الانسان، انسان، ماں، اس چیز کو، سعا، جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی اس دن انسان پھر ہر اس کام کو یاد کرے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی زندگی میں وہ جیسے بھی عمل کرتا رہا نا، پھر وہ سوچے گا ہاں میں نے زندگی میں اچھا اعمال کیے، مطمئن ہے، میں نے زندگی میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا، میں نے زندگی کو قرآن مجید کے تابع کر دیا، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو سر خم تسلیم کر لیا۔ اگر تو وہ ایسا آدمی تھا پھر وہ سکون کی زندگی میں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غم ہوگا انہیں کوئی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ لیکن جو آدمی برے عمل کرتا رہا، جس نے ساری زندگی اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان بھی نہیں لے کے آیا، جو ساری زندگی اپنی اللہ رب العالمین کی جو قیامت ہے اس قیامت کے بارے میں متزلزل رہا، یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے، جس کو ساری زندگی اس بات پر اس کا یقین نہیں تھا کہ بھئی مرنے کے بعد ہماری زندگی کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، تو اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا، اپنی زندگی میں اس قدر مصروفیت اختیار کر لی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اس نے بلا دیا، اب وہ بھی اپنی زندگی کو یاد کرنا شروع کر دے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ فرماتے ہیں جس دن انسان جو اس نے اپنی زندگی میں کام کیے تھے ان کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، وبرز، اور واضح کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم، جہنم، لمن، اس آدمی کے لیے، یرا، وہ آدمی جو دیکھتا ہے، جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو جہنم کو دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے یعنی گمراہ لوگوں کے لیے جہنم سامنے کر دی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے،
البتہ جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ہوگی، یعنی جہنم کو ہر کوئی دیکھے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ اس جہنم سے گزرے گا جو اس کا اوپر پل صراط ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندے نے پل صراط سے گزرنا ہے، وہ اس سے گزر جائے گا اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس جہنم کو دیکھ کر اور جہنم میں ہونے والے عذابات کو دیکھ کے، جہنم میں جانے والے کافروں کو دیکھ کے مومن جو ہے، جبکہ کافر جو ہوگا وہ شدید حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوں گے، انہیں اپنی زندگی پر پچھتاوا ہوگا۔ وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے کاش زندگی میں ہم مسلمان ہوتے، ہم اللہ کے احکامات کے سامنے ہم نے اپنی پیشانی کو، اپنی گردن کو جھکایا ہوتا، ہم نے منمانی کی زندگی نہ گزاری ہوتی، ہم نے خواہشات کو اپنا معبود نہ بنایا ہوتا، ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کی ہوتی۔ یہ کافر تب کہیں گے، لیکن ایسا پھر ان کا خواہشیں کرنا، پھر نائیں کرنا کسی کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو جہنم ہے وہ برزت الجحیم لمن یرا، ہر اس آدمی کے قریب کر دی جائے گی جو جہنم کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس وہ آدمی من طغیٰ جو حد سے بڑھ گیا، وہ آدمی جس نے سرکشی کی، وہ آدمی جس نے طغیانی کی، وہ آدمی جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا رہا، وہ آدمی جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا رہا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، وَآثَرَ، اور ترجیح دی، الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، بلا شبہ جہنم ہی المأویٰ، یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ سرکشی اختیار کرتا رہا، جس بندے نے اللہ رب العالمین کے حکم عدولی کی، جس آدمی نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو جگہ نہیں دی، بلکہ ہر وہ کام جہاں سے شریعت نے روکا تھا، جہاں شریعت نے ایک ریڈ لائن دی تھی، اس نے کراس کر لی، جو آدمی حد سے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ہمیشہ اس نے دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دی۔ اس کی ترجیح قرآن نہیں تھا، اس کی ترجیح حدیث نہیں تھی، اس کی زندگی میں جو ترجیحات تھی وہ اللہ کا دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ ہمیشہ نماز کے مقابلے میں اس نے اپنے کاروبار کو ترجیح دی، ہمیشہ اس نے دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، دنیاوی مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے اس نے قرآن کو پس پش ڈالا، دنیاوی سٹیٹس اور مقام اور منصب کے حصول کے لیے اس نے پیغمبر کی بات کو پس پش ڈالا۔ ایسا آدمی جس نے ساری زندگی دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دی، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ایک مزاج ہے پورے قرآن مجید میں، اللہ جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پہ جنتیوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ جہاں پہ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں جہنم کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی انداز یہاں پہ اختیار فرمایا، خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، واما، رہا وہ آدمی، من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، ونہا، اور اس نے روک لیا، النفس، اپنے نفس کو، عن الہوى، خواہشات سے۔ وہ آدمی جو اللہ کے سامنے ڈرنے سے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے خواہشات کو اپنے آپ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کرنے کے بعد، یا زندگی میں صرف اس وجہ سے گناہ نہیں کیے کہ بھائی اللہ کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے نا، اور اللہ نے قرآن میں تو کئی دفعہ یہ کہا الیہ المصیر، لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، یرجع الامر،
तमाम के तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह तुम्हें बताएगा तुम दुनिया में क्या किया करते थे। तो अल्लाह ने तो कई मकामात पर लोगों की बात समझाई है कि भाई मरने के बाद आना तो मेरी तरफ ही है, पलटना तो मेरी तरफ ही है, आना तो मेरे ही दरबार में है। मरने के बाद क्योंकि मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा करना है, फिर मेरी ही अदालत में तुम लोगों ने खड़े होना है। तो जो बंदा अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और अपनी ख्वाहिशात को उसने तर्क कर दिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत ही ऐसे लोगों का ठिकाना है, बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। फ़इन्नल जन्नत, बिलाशुबह जन्नत, हियल मअवा, यही ठिकाना है, यही उस आदमी की जगह है, यही उस आदमी का घर है, यही उस आदमी का ठिकाना है। और उस आदमी का तज़किरा आपने कई बार सुन रखा होगा, जो आदमी बेचारा सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, फिर एक दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने बच्चों को जमा किया और कहा कि मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मुझे डर लगता है कि जिंदगी के करतूत ऐसे हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। जब मर जाऊंगा तो आपने मुझे मेरी मेरी टुकड़े टुकड़े करने हैं, मुझे राख कर देना है, फिर मुख्तलिफ समंदरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तसर ये कि उसको आपने फेंक देना है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हिसाब किताब खत्म हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मेरा खड़ा होना जो है वो मुमकिन ना हो। जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता था, हर किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। जो मरने के बाद जिसको कब्र मिली उसने भी निकलना है, और जो किसी बम के ब्लास्ट होने से जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अल्लाह ने उसको भी क़यामत के दिन जिंदा करना है। तो इस आदमी से अल्लाह ने जब पूछा कि भाई तुमने ऐसा किया क्यों, तो उसने कहा अल्लाह तेरे डर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर जाता है ना, वो जन्नत उसका ठिकाना है। क्योंकि देखिए किसी उस्ताद के सामने मुजरिम के तौर पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं मेरे लिए अंदर हिम्मत नहीं होती। मैं अपने वालिद के सामने जब किसी जुर्म का इर्तिकाब करके खड़ा होता हूँ, मेरे पाँव डगमगाते हैं। भाई किसी बादशाह के सामने जो खड़ा होता है, किसी जज के सामने अदालत में जो आदमी खड़ा होता है, हाथ हाथ पाँव उसके कांप रहे होते हैं। क्यों? वो डरता है, लेकिन वहां पे डरना किसी काम का, किसी लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता। लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाह है, जो हर चीज का खालिक मालिक राजिक है, भाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से हम लोग क्यों नहीं डरते। और अगर दुनिया में हमने ये डर पैदा कर लिया, अपनी ख्वाहिशात को हमने रोक लिया, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हमने जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह फरमाते फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत ही उसका ठिकाना है। यसअलूनका, आगे अल्लाह ताला मज़ीद एक और बात ज़िक्र करते हैं। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं अनिस्साअति, क़यामत के बारे में। अय्याना मुर्साहा, इसका क़याम कब है? अय्याना, कब, मुर्साहा, इसका क़याम है। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं साअती, क़यामत के बारे में। अय्याना मुर्साहा, क़यामत कब कायम होगी? फीमा अंत मिन ज़िक्राहा, इसके ज़िक्र से तू किस ख़याल में है? किस ख़याल में है? इला रब्बिका मुंतहाहा, तेरे रब ही की तरफ इस इल्म की इंतहा है। वो आपसे सवाल करते हैं भाई क़यामत कब आएगी? तो भाई आपके पास इसका ज़िक्र है ही नहीं। आप इस ज़िक्र से किस ख़याल में हैं? यानी आपको क्या पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत को कब कायम करना है? यानी जब आपको खुद ही इसका मुकर्रर वक़्त मालूम नहीं, तो आप इन्हें क्या बताएँगे? आपका इस ज़िक्र से ताल्लुक ही क्या है? तो अल्लाह ये जवाब देते हैं कि वो आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, जबकि फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, इसके ज़िक्र से तू किस ख्याल में है? यानी इसका जिक्र, इसका इल्म तो तेरे पास भी नहीं है। यानी हमारे नबी को अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि भाई क़यामत का इल्म तो आपके पास भी नहीं है, और ये आपसे सवाल क्यों करते हैं क़यामत के इल्म के बारे में? क्यों? इला रब्बिका मुंतहाहा, तेरे रब की तरफ इस इल्म की इंतहा है। अल्लाह को पता है क़यामत कब आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इस इल्म को जानता ही कोई नहीं है। यानी जिस किसी से क़यामत के मुतालिक पूछो वो बेखबर होगा
किसी दूसरे से पूछने को कहेगा तो वो भी इससे बेखबर होगा। पूछते पूछते आखिर में जहां बात खत्म होगी, वो जो बता सकता है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दरमियान में सब बेखबर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा भाई कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता कि अल्लाह ने क़यामत को कब कायम करना है। इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा, तू तो सिर्फ उससे डराने वाला है जो उससे डरता है। अल्लाह फरमाते हैं वो आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जबकि आपको तो नहीं पता क़यामत कब आएगी। इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा, तू तो सिर्फ डराने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन से और अल्लाह की क़यामत से। तू लोगों को डराने वाला है, लेकिन डरता भी वो है मन यख्शाहा, जो क़यामत से डरता है। हर बंदा भी क़यामत से नहीं डरता। यानी आपका काम ही नहीं है, आपका काम उसका वक़्त बताना नहीं, बल्कि उससे डराना है। और अगरचे आपका फरीज़ा तमाम दुनिया को इससे डराना है, मगर इसका फ़ायदा सिर्फ़ उसको होगा जिसके दिल में उसका खौफ़ है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ़ है। और वो आपकी तबलीग सुनकर तैयारी करेगा। जिसके दिल में क़यामत पर ईमान और इसका खौफ़ ही नहीं, इसे आपके डराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो उसका वक़्त ही पूछता रहेगा, भाई क़यामत कायम कब होनी है? भाई आपको क्या लगे क़यामत कब कायम होनी है? आपसे मुताल्लिका जो सवाल है, वो सवाल ये है कि भाई हमें ये बताइए हम क़यामत की तैयारी कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ़ इस चीज़ का सवाल कर सकते हैं। क़यामत कब आएगी अल्लाह ने ये इल्म हमें दिया ही नहीं, और अल्लाह के गैब के इल्म से है। और ये गैब का इल्म है कि कोई बंदा भी क़यामत के कायम होने को नहीं जानता। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियों का तज़किरा किया है। भाई इन्न मिन अशरातिस साआ, क़यामत की निशानियों में से खुला निशानी है, खुला निशानी है, खुला निशानी है। क़यामत जुम्मे के रोज़ कायम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मशरिक़ से सूरज को तुलू करने की बजाय अल्लाह मग़रिब से सूरज को निकालेंगे। खुला दरिया का पानी खुश्क हो जाएगा। खुला क़यामत की निशानी रूनुमा हो जाएगी। अनतलिदल अमतु रब्बतहा व अनतरल उफ़ातल औरातल आलता रिआ अश्शाइ यततावलून फिल बुनियान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक कई क़यामत की निशानियों को बयान फरमाया है। हमें सिर्फ़ ये है कि हम क़यामत की तैयारी करें और अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से गुज़ारें कि भई क़यामत के दिन हमारी जो सारी ज़िंदगी है, हमारे जो कुरतूत हैं, हमारे जो अमाल हैं, अल्लाह ने वो अमाल नामे की सूरत में हमारे सामने पेश कर देने हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं आपका काम नहीं है कि आप लोगों को ये बताएं क़यामत कब आएगी, और लोगों का भी ये काम नहीं है कि वो सिर्फ यही सवाल करते रहें कि भाई क़यामत कब आएगी। आपका काम लोगों को क़यामत से डराना है, और लोगों का काम क़यामत से और अल्लाह से डरते हुए क़यामत के दिन की तैयारी करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। कअन्नहुम, गोया कि वो यौम यरौनहा, जिस दिन उसे देखेंगे, लम यल्बसू, वो नहीं ठहरे, इल्ला अशियतन, मगर अ, दिन का एक पिछला हिस्सा, औ दुहाहा, या उसका पहला हिस्सा। यानी जब लोग क़यामत को देखेंगे तो फिर उनके सामने दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या होगी। यानी जिस बंदे ने क़यामत को देख लिया, भाई जो क़यामत का एक दिन है वो 50,000 साल का दिन है। अब जब 50,000 साल के दिन हमारे सामने होगा और हमारी 60-70 साल ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी हमारे सामने होगी, तो हर आदमी दुनियावी ज़िंदगी को यूँ महसूस करेगा कि वो मैंने जो 60-70 साल ज़िंदगी गुज़ारी है, वो कोई ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि दिन का एक हिस्सा था जो मैं दुनिया में गुज़ार के आया हूँ। अल्लाह ये समझाना चाहते हैं, भई जिस दुनियावी ज़िंदगी को तुम्हारे यहाँ बहुत तरजीह हासिल है, जिस दुनियावी ज़िंदगी को आप लोग बड़ी तरजीह देते हैं, जिस दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिस दुनियावी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप उखरवी ज़िंदगी को पीछे छोड़ देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये तो उखरवी ज़िंदगी के मुकाबले में एक दिन के कुछ हिस्से के बराबर आप लोगों को मालूम होगी। आपको तब जाके पता चलेगा कि दुनियावी ज़िंदगी की हकारत क्या थी और दुनियावी ज़िंदगी की अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हकीकत क्या थी। ये क़यामत के दिन आपको पता चलेगा कि दुनियावी ज़िंदगी कितनी थोड़ी ज़िंदगी थी, जिसको हमने धोखे में धोखा हमने
ہم نے دنیاوی زندگی کے ساتھ دھوکہ کیا، اس میں اخروی زندگی کی تیاری کرنی تھی، لیکن ہم نے اخروی زندگی کی تیاری نہیں کی اور دنیاوی زندگی کو بھی برباد کیا۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ہماری اخروی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ پیغام یہ ہے، سبق یہ ہے، مجھے اپنے لیے، آپ بھائیوں کے لیے نصیحت یہ ہے، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں اپنی اخروی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہاں ایک سوال ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ خضر بھائی کا سوال ہے، یہاں نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اپلوڈ کر دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔